السلام علیکم. ویوز آف فیصل محمد کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج بھی ناظرین آپ کے سامنے بہت اہم ایشوز ہیں. امید ہے کہ آپ اس کو ضرور پسند کریں گے. میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ اس کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ میں آخر میں پاکستان کے حوالے سے کچھ 2-4 اہم چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر 3 دن بعد ویڈیو دیتا ہوں، تو ویڈیو دینے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ خبروں کی میں تصدیق کرتا ہوں، تصدیق کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کو چلتے ہیں ڈیولپنگ سٹوری کی طرف. جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ پاکستان چین کے حوالے سے اور جو اس وقت خطے میں معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں. اگر آپ میری پہلی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے بھی مجھ سے کہا تھا، پچھلی مرتبہ میں بھول گیا، لوگوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں ان معاملات پہ ضرور میں بتاؤں. دیکھیے کچھ لوگوں نے کہا ہے، اور بلکہ میں نے بھی سنا ہے، 1-2 جو اینالسٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کوئی کنفیڈریشن بننے جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے، کوئی کنفیڈریشن نہیں بننے جا رہی. ہاں البتہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کچھ معاملات طے ہوئے ہیں، اور وہ معاملات جو طے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف سفارتی سطح کے اوپر ہیں. اور وہ سفارتی سطح پر اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہ میں نے بتایا تھا کہ چین جو آیا ہے اس وقت ایک سپر پاور کے درمیان دوسری سپر پاور کے بطور جو سامنے آیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے معاملات جو ہیں بہت بہتر ہوئے ہیں، کیونکہ چین نے پس پردہ کردار ادا کیا تھا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو معاملات بہت زیادہ خراب تھے اس کو صحیح کرنے میں چین کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ شاید کنفیڈریشن بننے جا رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ میں نے تصدیق کی ہے سفارتی ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ مستقبل کے اندر اگر پاکستان بھارت کے درمیان اگر کوئی تنازع ہوتا ہے، اس سے مراد میری اگر کوئی جنگ ہوتی ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی حد تک وہاں پہ کوئی دفاعی مدد مل جائے. بس اس سے زیادہ میں اور آگے نہیں بات کروں گا، آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ ایک معاملہ ہے، اور یہ الحمدللہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ہمارا ایک برادر ملک ہے. اچھا، اب دوسرا ایک بات اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو چین امریکہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، چین امریکہ، اور یہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ خطے کے حالات جو بھی ہوں گے پاکستان پہ اس کا اثر ہوگا. اور چین امریکہ کے معاملات جیسے سچ میں نے پہلے کہا تھا پچھلی ویڈیو میں، جو مسلسل میری ویڈیو کو پوری دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گے کہ جو میں نے کہا تھا، جیسے کہا تھا میں نے، وہی چیزیں آج کل آپ کے سامنے آتی جا رہی ہیں. اور اب آپ نے دیکھا کہ جو ساؤتھ ایشیا کے بارے میں نے کہا تھا، جو جزیروں کے بارے میں بتایا تھا، وہی جزیروں کے بارے میں معاملات سامنے آ گیا. کل امریکہ نے صاف کھل کے کہہ دیا کہ 2 جو جزیرے ہیں ساؤتھ چائنا سی کے، پیراسلز اور اسٹیپرائز، اس کے حوالے سے اس نے کہا تھا کہ یہ ہم چین کا دعویٰ اس پہ تسلیم نہیں کرتے، اور بلکہ ہو سکتا ہے یہ اطلاعات ہے کہ شاید امریکہ جو ہے ان 2 جزیروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے. اگر ان 2 جزیروں پر امریکہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لامحالہ پھر یہاں پہ جنگ ایک ہو سکتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ امریکہ کیوں ان جزیروں کی آڑ لے رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جزیرے ہیں اس کے اوپر چین کا بہت پرانا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ بہت پرانا اس کے اندر چین کا دعویٰ ہے. اور یہ معاملہ چین جو ہے جس طرح ICJ میں بھی لے کے چلا گیا تھا، تو جب ICJ میں گیا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تو وہاں پہ یہ فیصلہ آیا تھا کہ یہ چین کا دعویٰ جو ہے اس پہ غلط ہے. تو اس لیے امریکہ اس فیصلے کو بنیاد بنا کر چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح یہاں پر ایک چھوٹی سی محدود جنگ چھیڑ دے، اور جنگ چھیڑنے کے بعد وہ چین کو یہاں پہ ایک ٹف ٹائم دے. اچھا، اس کے پیچھے 2 پس منظر ہے. ایک پہلا پس منظر تو یہ ہے کہ چین کو ٹف ٹائم دینا. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کو، جو چھوٹی موٹی چین کے ساتھ محدود جنگ اگر وہ امریکہ چھیڑنا چاہتا ہے، وہ اس لیے چھیڑنا چاہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اس وقت الیکشن ہے. ایک طرف تو جو جیرڈ کرشن کا، جس کے بارے میں بتاتا رہا ہوں میں، جس کا ایک گروپ ہے جو کہ اسرائیل کے ساتھ ہے، وہ ان کا ایک گروپ ہے. ان کی پہلے کوشش یہ تھی کہ امریکہ میں جو کووڈ-19 کے ایشو کو دیکھ کر کسی طرح جو ہے الیکشن کو پوسٹ پون کر دی جائے. لیکن جو مجھے معلومات ہوئی ابھی تک، آج تک جو معلومات صبح میں نے کی تھی، اس سے یہ پتہ لگا ہے کہ وہاں پہ ابھی تک تو کوئی ایسی دور تک اطلاع نہیں ہے کہ امریکہ کا الیکشن پوسٹ پونڈ ہو. شاید اب میں نے اس کا مکمل آئین نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو، لیکن ابھی تک نہیں ہے کوئی ایسی بات. تو ان کی پھر یہ کوشش ہے کہ جو امریکہ کی جو وزارت دفاع ہے اور جو کچھ
عناصر ہیں امریکہ میں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک جنگ جو ہے چین کے ساتھ ہو جائے، اور اس کا ایشو جو ہے نا وہ امریکہ اور چین کی روایتی مخالفت کو ایشو بنا کر وہ جنگ چھیڑ دی جائے، اور ٹرمپ جو ہے اس جنگ کو ایک ایشو لے کر کے چین کے ساتھ ہماری بڑی مخالفت ہے، اور چین نے جو ہے مطلب امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی، جو بھی طریقہ کار آپ کو پتہ ہے جس طرح بڑی طاقتیں لگاتی ہیں، آپ عراق وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں، سچ بھی ہوتا ہے جھوٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ ایک جنگ چھیڑے اور اس کو جیتنے کا ایک ریزن بنایا جائے۔ اور یہ بھی دیکھا ہے آپ نے ماضی میں کچھ ہوا ہے، بڑی طاقتیں کرتی رہی ہیں کہ کئی الیکشن سے پہلے جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہارنے لگتے ہیں تو کچھ اس قسم کی کوئی ایسا بڑا ایشو چھیڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے کہ انہیں ایک سہولت یا جسے کہتے ہیں کہ انتخابی سپورٹ مل جائے۔ تو یہ ایک چیز وہاں پر چل رہی ہے، اور اس پہ کافی مطلب لیدے بھی ہے۔ جو ٹرمپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ الیکشن جیتنے کے لیے یہ کرتا ہے تو بہت خطرناک ہوگا، لیکن دوسری جانب جو جیسے میں نے کہا کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ہیں جو ٹرمپ کے حامی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہترین طریقہ کار ہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہاں پر جنگ ہوئی تو یہ جنگ محدود نہیں ہوگی، جیسے کہ میں نے پاکستان کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی محدود جنگ، تو محدود جنگ تو نہیں ہوتی، پھر پتہ نہیں وہ اگر جنگ شروع ہوتی تو اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کہاں سے جاتی ہے کہاں شروع ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ جو ہے اس وقت سر دست ہاٹ ایشو چل رہا ہے ابھی گزشتہ 3-4 دن سے۔ اور آپ کو بتایا پچھلے جمعے بھی میں نے آیا صوفیہ کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ آیا صوفیہ میں جمعے کو جو نماز ہوئی تھی اس حوالے سے جو ہے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ امریکہ کے اندر اور اسرائیل میں اور اس چند مسلم ممالکوں میں اس حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ وہ تشویش یہ چھوٹی موٹی تشویش نہیں بلکہ وہ بہت حد تک بڑھ گئی ہے تشویش، اور وہ یہ ہوا ہے اب کہ سعودی عرب نے ترکی کے ساتھ تمام تجارت پر پابندی لگا دی ہے، اور عرب ممالک بھی اب اس پہ سوچ رہے ہیں کہ ترکی کے ساتھ تجارتی پابندیاں کی جائیں۔ بشار الاسد نے بھی کھل کر کہہ دیا ہے کہ ہمیں ترکی کا یہ اقدام جو ہے ہمیں ناپسند ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس طرف چل رہی ہیں۔ اور دوسری جانب یہ جو ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی پاکستان کے حوالے سے کہ افغانستان میں آپ کو شاید یاد ہوگا یا سے 2 سال قبل میں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی خاطر افغانستان کے اندر جو ہے داعش کو لایا گیا ہے، لیکن اس وقت لوگوں نے شاید توجہ نہیں دی۔ لیکن اب کل آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں ڈے بیفور یسٹرڈے کی خبر تھی کہ یونائٹڈ نیشن نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب داعش وہاں پر آ چکی ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس تمام معاملے سے غافل نہیں ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے، اور یہ کوشش جو طالبان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید طالبان اگر وہاں پر جیسے ابھی تک تو مذاکرات کامیاب جا رہے ہیں، معاہدہ بھی کامیاب ہے، قیدی بھی چھوٹ رہے ہیں، اگر طالبان کا یہ معاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے اور معاملات ہو جاتے ہیں اگر سیٹ بالکل، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو جو ہے انشاءاللہ آپ کا داعش والا آپ کے سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ اصل میں معاملہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کیونکہ اس کے اندر غیر ملکی ایلیمنٹس، جس کو میں کہتا ہوں کہ غیر ملکی ایلیمنٹس ہیں، تو وہ غیر ملکی ایلیمنٹس کی اصل میں خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو بنیادی طور پر ڈی اسٹیبلائز کرنا۔ اچھا اب اس میں 2 چیزیں ہیں، اگر کسی بھی ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے صرف غیر ملکی ایلیمنٹس ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے اندر کی قوتیں اگر ان کے ساتھ مل جائیں تو پھر وہاں پہ جا کے معاملہ جو ہے بڑا خراب ہوتا ہے۔ جو اندرونی طور پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے جو کچھ سیاسی عناصر ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے صورتحال خراب رکھی جائے، اور سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ اس کو سلو کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہے، میں پہلے بھی بتایا آپ کو کہ سی پیک جیسے یہ معاملہ شروع ہوا تھا چین کے ساتھ پاکستان میں، تو دوبارہ دہشت گردوں کو متحرک کر دیا گیا۔ نتیجہ آپ نے دیکھا کہ سی پیک کا کام یا پہلے تو بالکل رک گیا تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے چل گیا ہے، فوج نے اپنا نمائندہ بھی بٹھا دیا ہے، لیکن جس طریقے سے یہ تیزی سے چلنا چاہیے تھا اس تیزی سے نہیں چل پایا۔ اب اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا پچھلی ویڈیو اگر آپ میری غور سے دیکھیں تو میں نے کہا تھا کہ چین کو یہ نہ کہا جائے، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے ایران کے حوالے سے، اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، چین ایک بڑی پاور ہے، چین چاہتا ہے اپنے معاملات کو جلد سے جلد آگے پہنچانا۔ اگر یہ پاکستان کے اندر یہ جو ہمارے سیاستدان اور غیر ملکی ایجنٹ اگر یہ اس طرح کا کھیل نہ کھیلتے تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ جو $400 بلین کی جو انویسٹمنٹ چین کرنے جا رہا ہے ایران کے اندر چابہار میں، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اس کا معاہدہ بالکل تیار ہو چکا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، صرف میرے خیال سے ہو سکتا ہے 2-4 دن میں اس پہ دستخط ہو جائے، تو یہ بھی رقم کم از کم آتی اور پاکستان میں ڈلنی تھی، لیکن چونکہ پاکستان کے اندر حالات ہی انہوں نے جان بوجھ کے ایسے رکھے ہیں تاکہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز اور ایک مطلب انریسٹ کنٹری شو کی جائے، تاکہ چین جو ہے کوئی بہت بڑا رسک نہ لے، لیکن ایسا سچ ہوا نہیں ہے، چین نے بڑا ہمارا ساتھ دیا ہے، چین نے انویسٹمنٹ بھی کی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ باہر کی، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ باہر کی جو بھی صورتحال ہے وہ پاکستان کے اندرونی صورتحال پر ضرور آئے گی۔
اچھا اب آپ دیکھیں 2-4 دن میں آپ کو میں نے 2 دن پہلے میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ یہ جو نیب کے اندر جو سلسلہ چلا ہے اور یہ آپ کا جو بھی بل پیش ہونا تھا FATF کے حوالے سے اور نیب میں ترمیم کے حوالے سے، میں نے 3 دن پہلے ویڈیو میں آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ اب اس کو بلیک میل کریں گے، اور آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا اخبارات میں اور خبروں میں، ٹی وی پہ آج جب چل رہا تھا معاملہ تو وہ میری بات صحیح نکلی، انہوں نے بلیک میلنگ شروع کر دی ہے۔ دیکھیے جی مسئلہ اب یہ ہے کہ نیب نے بھی چودھری برادران کے خلاف بھی کیس کھولا ہے۔ اب یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، کنفرم خبر، چودھری برادران کے خلاف نیب نے اب کیوں کھولا؟ سب سے بڑا سوال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری برادران جب آئے تھے عمران خان کے ساتھ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ نواز شریف کا جو معاملہ ہے، نواز شریف پہ کیسز ہیں، یہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ نواز شریف کو جھوٹے کیس بناؤ، لیکن انہوں نے کہا تھا جو نواز شریف نے لوٹ کھسوٹ کی ہے، جو بھی ہے پاناما کا یا جو بھی معاملہ ہے اس کو آپ چلائیے، ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم آپ کو جو پیسہ ہماری طرف نکلتا ہے یا جو بھی ہماری طرف سے ہوئی ہے منی لانڈرنگ وغیرہ، ہم آپ کو واپس کریں گے۔ یہ وعدہ چودھریوں نے کیا تھا، اور اسی وعدے کی وجہ سے عمران خان نے ابھی تک نیب کو ان کے خلاف مقدمہ کھولنے کی اجازت نہیں دی تھی یا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ میں آپ کو پکی خبر بتا رہا ہوں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ معاملہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عمران کے گرد چند لوگ ہیں جنہوں نے نیب کو اور تمام صورتحال کو اور احتساب کے معاملے کو ناکام بنایا، جب انہوں نے دیکھا کہ ان سے بھی کچھ نہیں نکل رہا تو نتیجہ کیا ہوا کہ چودھری صاحب لوگوں نے بھی پیسے کو ہڑپ کرنے کا پروگرام بنایا، اور اسی وجہ سے اب یہ جا کے دوبارہ ساری فائلیں جو ہیں حکومت نے کہہ دی کہ آپ کھولیں، اور یہی وجہ کہ آپ نے 3-4 دنوں میں سنا ہوگا کہ چودھری برادران کے خلاف بھی نیب ایکشن لینے جا رہی ہے۔ اچھا اب یہ جب مسئلہ ہوا ہے تو ساتھ میں آپ کو میں نے کہا تھا یہ نیب کی ترمیم کے حوالے سے، اب نیب کی ترمیم کا حوالہ بھی آ گیا۔ اب چودھری برادران جو ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف، چودھری برادران کی کوشش ہے کہ اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اگر اشارہ مل گیا تو وہ فوری طور پر حکومت گرانے کے لیے تیار ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جس صورتحال میں اس وقت پاکستان ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی ادارہ کوئی بھی ہو، وہ اس قسم کی کوئی ان کو ہلہ شیری دے گا کہ وہ اس قسم کا کوئی کام کریں، تو مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پر یہ بات اس طرح ہو۔ لیکن یہ ایک بات ہے کہ اپوزیشن نے جو اس وقت جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ بلیک میلنگ والا معاملہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور حد تک معاملہ یہ پہنچا ہے کہ جو اپوزیشن نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے جتنے بھی ممبران ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کو ریلیف دیا جائے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو بل بنائے گئے ہیں، بڑی لمبی تفصیل ہے بلوں کی، میں تو نہیں بتاؤں گا، 30-35 کے قریب اس میں پتہ نہیں چیزیں ہیں، مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، میں صرف آپ کو مختصر بتا رہا ہوں خلاصہ۔ اس میں جو انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں یا جو انہوں نے اپوزیشن نے، یعنی پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نے اور ساری جو اپوزیشن میں فضل الرحمان صاحب وغیرہ سارے ہی شامل ہیں، سارا بدعنوان ٹولہ جسے آپ کہہ لیں، جس سے وہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بڑا اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں، بدماشیہ۔ تو جو بدماشیہ کا جو ایک ہے نا پورا وہ مطالبہ وہ یہ ہے کہ آپ جو شروع کرنا چاہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی یا جو کچھ بھی، وہ آپ 99 سے کریں۔ اگر آپ 99 سے کریں گے تو مجھے بتائیے اس سے پہلے تو سارے پھر معاف ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسری چیز انہوں نے اس کے اندر ایک یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے یا چوری کرتا ہے یا صدیق یا امین نہیں رہتا، حکومت یا ملک کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، بہت ساری چیزوں کی تفصیل ہے، تو اس کو آپ 10 سال تک نااہل نہیں کریں گے۔ اچھا پھر اس کے علاوہ جو چیٹنگ کا ہے معاملہ، بے ایمانی کے حوالے سے، بدعنوانی کے حوالے سے، پبلک آفس ہولڈر جو عوام کے ساتھ کوئی دھوکے بازی کرتا ہے تو اس کے اندر بھی انہوں نے سزا کم کرنے کی بات کی۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ اگر یہ ساری اگر ترامیم کر دی جائیں تو یہ تو پھر عمران خان کے جو تحریک انصاف کی بات تھی یا جس پہ انہوں نے ووٹ لیا پہلے، تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری اس کو بھی اگر چلے چھوڑ دیں، ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ ساری چیزوں کی اجازت مل گئی تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ تو پھر سیدھا سیدھا آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نیب کے ایک نیا قانون لے کے آتے ہیں، وہ یہ قانون ہوگا کہ جو بھی پاور میں ہوگا، جو بڑا سیاستدان ہوگا، اس کو لوٹ کھسوٹ پر کوئی پوچھا نہیں جائے گا، جس کا جہاں تک زور ہوگا وہ لوٹے اور اپنے گھر چلے جائے، اس سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ تو بنیادی طور پر یہ جو نیب کے اندر ترامیم چاہتے ہیں وہ ایسی ہیں۔ اچھا اب یہ نیب کے اندر ترامیم ہو کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجوہات یہ ہے کہ ہمارے پر، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فیٹف کا مسئلہ ہے، ہمارے پر فیٹف کی تلوار لٹک رہی ہے۔ میں نے پچھلے کئی ویڈیو میں آپ کو فیٹف کے حوالے سے چیزیں بتائی تھی۔ فیٹف کے اندر جو پرابلم ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری وہ منی لانڈرنگ اور دوسرے تیسرے جو معاملات ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہماری اپوزیشن کو پتہ ہے۔ اپوزیشن کے ایک لیڈر سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا بیچ میں، انہوں نے کہا کہ ایک لندن میں ہے ان کے کچھ لوگ، جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ FATF کا جو معاملہ ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ اصل میں معاملے جو ہے اہمیت ہے وہ ہمارے معاملات کو دیں، کہ ہمارے رشتہ داروں پر، سر میری بیٹی پہ یا میرے خاندان کے اوپر جو معاملات ہیں ان کو ختم کیا جائے،
ٹھیک ہے. اور یہ جو اے پی سی ہو رہی ہے، یہ اے پی سی بھی اسی لیے ہو رہی ہے، اے پی سی کا ایجنڈا میں آپ کو بتا دوں، اے پی سی کا ویسے تو کوئی ایجنڈا نہیں ہے ابھی تک، کیونکہ مسلم لیگ کے اندر بھی اختلافات ہیں، لیکن چونکہ نواز شریف صاحب نے فوراً ان کو کہا، فضل الرحمان صاحب کو، اور سوری ان کو کہا شہباز شریف صاحب کو کہ آپ فضل الرحمان سے مل لیں، شہباز شریف کو پھر دیا پیغام کے بلاول سے مل لیں. آج جو بلاول سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ سارے جو ہے نا معاملات، یہ سب برطانیہ سے آنے والی ہدایات ہیں. نواز شریف نے ان کو ہدایت دی کہ وہ ملیں، اور نواز شریف کی کوشش یہ ہے کہ فوری طور پر اے پی سی بلائی جائے. لیکن جو میرے معلومات ہیں، جو میرے ذرائع، وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف فوری طور کے اوپر اے پی سی بلانے کے لیے راضی نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف کو کچھ لوگوں نے، دیکھیے میں آپ کو پہلے بھی میں نے وساطت کی تھی، کچھ لوگوں سے مراد لوگ کہتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے، جی ہاں اسٹیبلشمنٹ کے ہی ہوتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف آپ کا آرمی چیف ہی ہوگا یا کوئی آئی ایس آئی کا چیف ہوگا. بہت سے نچلے درجے کے بھی لوگ ہوتے ہیں، کوئی بریگیڈیئر ہو سکتا ہے، کوئی میجر جنرل ہو سکتا ہے، کوئی میجر ہو سکتا ہے، جو بیچ میں میڈییشن کرتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہے اپنے طور پر میڈیٹ کرتے ہیں ملک اور قوم کے حوالے سے. یہ میں بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں چیز جو ہے نا اکثر تجزیہ نگار بھی اور اکثر اخبار والے بھی نا اس طرح وہ ایک پکچر پینٹ کرتے ہیں کہ فوج کی پوزیشن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ طاقتور حلقوں نے یہ کرا دیا. دیکھیے طاقتور حلقے جو ہے نا، طاقتور حلقے اوپر سے نیچے توڑ کے نہیں آتے، ایک ان کی سیڑھی ہوتی ہے. تو کچھ لوگ جو نیچے ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی معاملات کو خراب نہ ہونے دیا جائے. جیسے کہ پہلے کچھ لوگوں نے چودھری برادران کے ساتھ کیا تھا، اس کی میں تفصیل دے چکا ہوں کہ جو اسلام آباد میں آیا تھا مولانا فضل الرحمان والا، تو اس میں بھی کچھ نچلی سطح کے لوگ تھے جنہوں نے کچھ یقین دہانی کرائی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھی کہ وہ یقین دہانی کو پاکستان آرمی نے اپنی طرف سے کرائی تھی. ذاتی طور پر میں بھی کرا سکتا ہوں، میں بھی بہت سارے معاملات میں ان رہتا ہوں. تو اگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر مجھ سے اگر کوئی پاکستان کی اہم شخصیت اگر کہہ دیتی ہے، مجھ سے ریکویسٹ کر دیتی ہے، تو اگر میں جا کر کسی سے بات کر دوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیصل صاحب کی جو میڈیشن ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی نیشنل میڈیشن مانی جائے گی. یہ میں آپ کو صرف ایک مثال کے طور پہ کہی ہے. تو ان میں سے کسی شخص نے بھی آج شہباز شریف سے کہا تھا کہ جناب ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں، اس وقت ملک ایک بحران کی صورتحال میں ہے، آپ کوشش یہ کریں کہ ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر اور نیب کا جو اس وقت ہے امینڈمنٹ جو ہونے والی ہے، اس پہ آپ اگر ساتھ دیتے ہیں اور ملک کو بحرانوں سے نکلنے میں اگر آپ مدد دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ بات چیت کی جا سکتی ہے ملک کے قوم کے مفاد میں. تو یہ کچھ بات ہوئی تھی. اس بات کی وجہ سے شہباز شریف نے ابھی فوری طور پر اے پی سی پر حامی نہیں بھری، جبکہ نواز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ فوری طور پر اے پی سی کی جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب اب اس وقت اب چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ٹف ٹائم دیا جائے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مریم نواز کے حوالے سے جو ہے کچھ معاملات ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. نواز شریف کی پوری کوشش ہے کہ مریم نواز کو ریلیف دیا جائے. اسی طرح کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو کہ اینٹی پاکستان ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس وقت ٹف ٹائم دیا جائے اور ایک ایسا کوئی ایشو اٹھایا جائے کہ فوری طور پر حکومت کو گرا دیا جائے. اچھا، اب اس میں یہ میں بتا دوں آپ کو کہ اب یہ جو صورتحال ہے، اب آپ دیکھیں کہ ایف اے ٹی ایف کا جو مسئلہ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور پھر ایک دفعہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ ایف اے ٹی ایف کے معاملے کے اندر بھارت کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے جناب، اور یہ معاملہ جو ہے ہماری اپوزیشن کو پتہ ہے، اور اسی لیے پاکستان کی دو بڑی اپوزیشن جماعتیں، اب میں نام نہیں لوں گا، خود سمجھ جائیں، بار بار میں نہیں کہتا، پاکستان کی دو اپوزیشن رہنماؤں کا دو ان کے جو ارکان ہیں یا عناصر ہیں جو کچھ بھی ہیں، ان کا براہ راست بھارت سے حوالے سے تعلق ہے. اور یہ اس وقت پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر جو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر یہ براہ راست بھارت سے ان کو براستہ دبئی، بس کھل کے بتا دیے لوگ سمجھ جائیں گے، براستہ دبئی جو ہے ان کو اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان کو کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسی قانون سازی نہ کرنے دی جائے جس سے پاکستان گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں چلے جائے. کیونکہ پاکستان اگر گرے لسٹ میں رہے گا اور اگر خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں چلا گیا تو آپ کا سی پیک بھی رک سکتا ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے جو یہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اہم چیز تھی جو میں بتا رہا ہوں، اور اس پہ ایک پاکستان کی سیاسی شخصیت جو بہت بڑی سیاسی شخصیت ہے، اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے، انہوں نے 1-2 دن پہلے یہ بھی کہہ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ جو میرے معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں ویسے کیا جائے، بھاڑ میں جائے، یا ان کے الفاظ ہے کہ بھاڑ میں جائے پاکستان، اگر بلیک لسٹ ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، انف از انف. اب میں نام نہیں لے رہا، لوگ سمجھ سکتے ہیں کون باہر ہے کیا ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ ساری صورتحال ہے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر آپ جو دیکھ رہے ہیں ابھی، یہ دہشت گردی وغیرہ بھی شروع ہو چکی ہے. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بھارت سے بھی ایک نیریٹو جو ہے ڈیولپ کیا جا رہا ہے پاکستان آرمی کے خلاف. تو یہاں ایک چھوٹی سی بات میں
مختصر ہوتا ہے. میں پاکستان کے اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ پاکستان کی افواج سے، حالانکہ میرے اپنے کچھ رابطے ہوتے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں، لیکن آج آپ کے تھرو بھی میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پاکستان میں ہر معاملے میں آپ کو ہی اہم سمجھتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے جو اس وقت ریاست کے جو مالک ہیں وہ اصل مالک آپ ہیں، قوم ہے. دیکھیے ISPR کا جو معاملہ ہے نا، اس وقت میں ہی سمجھ رہا ہوں، میرے ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ISPR کا جو اہم کردار جو آصف غفور کے دور کے اندر تھا وہ اس وقت ہونا چاہیے. یہ میں نے محسوس کیا ہے اور میں نے اپنے ذرائع کے ذریعے میں نے کہا بھی ہے اداروں کو کہ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جس وقت کسی زمانے میں آصف غفور کے دور میں جب ISPR کی بریفنگ ہوتی تھی تو آپ یقین کریں پاکستان کے علاوہ 4 یا 5 بڑے دارالخلافے جب کا پتہ لگتا تھا کہ آصف غفور کی پریس کانفرنس آنے والی ہے تو ان دارالخلافوں کے اندر جو ان کے اہم شخصیات تھے وہ اٹینشن دیتے تھے کہ کیا چیز ہونے والی ہے، کیونکہ آصف غفور مجھے نہیں پتا کیا تھا کیا نہیں، لیکن ان کی جو بریفنگ ہوتی تھی، جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے، اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد چونکہ فوج کے اوپر یہ بات لگا دی گئی کہ جناب وہ سیاست پہ بات کرتے ہیں اور فلاں ہے پتہ نہیں کیا معاملات تھے، تو پیچھے فوج نے ان کو ترقی دے کے آگے بھیج دیا. ٹھیک ہے جناب. اب ظاہر ہے فوج کا اپنا ادارہ ہے، میں دخل اندازی تو نہیں کہہ سکتا، فوج خود مختار ہے، لیکن یہاں پر میں کہوں گا کہ آصف غفور تو ظاہر نہیں آ سکتے، وہ تو چلے گئے، لیکن جو پیٹرن آصف غفور کے دور میں تھا ISPR کا، اس پیٹرن کو بحال کیا جائے، کیونکہ اس پیٹرن کو بحال نہ کرنے کی وجہ سے آج آپ نے دیکھا ہے کہ بھارت اور افغانستان کے اندر جو دفاعی ادارے ہیں وہ پاکستان کی فوج کو سب جگہ ملائن کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بہت ساری نیچے بھی پاکستان کے اندرون پاکستان بھی بہت ساری قوتیں ہیں جو پاکستان آرمی کے خلاف باتیں کر رہی ہیں. تو لہٰذا یہ بہت اہم ایشو ہے. یہ عوام کی وساطت سے میں نے پاکستان کے اداروں کو آپ کی طرف سے ایک میسیج بھیجا اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے طور پر اس کی کوشش کریں کہ ISPR کے پرانے پیٹرن کو لے کر آئیں، کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ پاکستان کے مالک ہیں، آپ پاکستان اس ریاست کے مالک ہیں. فوج دفاع کرتی ہے، دفاع کرنے والوں کے درمیان اور مالکوں کے درمیان اگر اتحاد ہوگا تو ریاست ترقی کرے گی، لیکن دفاع کرنے والوں کے درمیان اور مالکوں کے درمیان اگر اختلافات پیدا ہوں گے جو دشمنوں کی خواہش ہے تو ریاست تباہ ہوگی. اسی پیغام کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.